یہ رضا شاہ پہلوی کون ہے ناظرین؟ آپ کو یاد ہوگا ہم دیکھتے تھے کہ ایرانی خواتین سکرٹس پہنتی، جو پردہ نہیں کرتی تھی ان کو سزائیں دی جاتی کہ ان فلسطینی بچوں کی آہ، ان خواتین کی آہ، وہ چھوٹی بچی جس نے کہا تھا کہ میں اوپر جا کے اللہ رب العزت کو شکایت لگاؤں گی، اس کی شکایت لگ گئی۔ کدھر گئے وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے کہ ایران ملا ہوا ہے؟ اب کہاں ملا ہوا ہے بتائیے ذرا آپ؟ کہ اسرائیل جیسا ملک جس نے خواب میں بھی نہیں سوچا، یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو بہت دلکش لگا۔ اب ایران کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو سزا دے رہا ہے، اور گھوم کے اسرائیل پہ پڑتے تھے۔ اسرائیل بھی حیران ہو گیا کہ ہمارے میزائل ہمیں ہی مار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی جنگ جس مقام پہ پہنچ چکی ہے، اس کی ان ڈیپتھ جاننا ضروری ہے، اور اس کے جو دونوں اطراف کے مطلب دونوں چانسز جو ہوتے ہیں جیتنے یا ہارنے کی صورت میں کیا ہوگا وہ بھی جاننا ضروری ہے، اور یہ ہو کیوں رہی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس جنگ کے اثرات پاکستان کے اوپر بہت گہرے پڑنے والے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے، ہماری تو یہ دعا ہے کہ ایران یہ جنگ جیتے اور بہت شاندار طریقے سے جیتے۔ ان کیس اللہ نہ کرے اگر کوئی ایران پہ برا وقت آتا ہے تو پاکستان بہت برے طریقے سے ملوث ہو جائے گا، اور پاکستان پر جو اثرات آئیں گے وہ بہت ہی بھیانک آنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ناظرین، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کی مرضی اندر سے ہے کیا، اور وہ چاہتے کیا ہیں، وہ اس جنگ کے کیا نتائج چاہتے ہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ کیا امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو جیت کر کیا وہ اپنی حکومت اس پہ، یعنی کہ کیا وہ خود آ کے اس پہ ڈائریکٹ کنٹرول کریں گے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے ماضی، عراق، لیبیا، شام، ادھر کویت دیکھ لیجئے، باقی جتنے بھی ممالک آپ کے سامنے ہیں ان سب کا حشر دیکھ لیجئے۔ کچھ وہ ملک ہیں جہاں پر امریکہ نے جنگ جیت کر اس پہ اپنے بندے بٹھا دیے، جو کہ نام سے تو وہ عراقی، کویتی، قطری یا یہ کہلاتے ہیں، لیکن وہ دل سے امریکہ کے ہی ہوتے ہیں، اور وہ امریکہ کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کی جنگ کی صورت میں بھی ان دونوں ملکوں نے، یعنی امریکہ اور اسرائیل نے جس جماعت کو تیار کیا ہوا ہے وہ رضا شاہ پہلوی کی ہے۔ یہ رضا شاہ پہلوی کون ہے ناظرین؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 تک میں ایران پہ ایک بادشاہت تھی، اور وہ یعنی کہ وہ شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اور وہ ایسی حکومت تھی کہ وہ بیسیکلی امریکی حکومت ہی تھی۔ اس وقت ایرانی خواتین کا لباس بھی بالکل امریکیوں والا ہی تھا۔ یہ ناظرین وہ دور ہے کہ جب میں ایران میں ہی تھا۔ میں نے اپنے بچپن کا کافی عرصہ ایران میں گزارا ہے، اس لیے کہ جیسے آج لوگ سعودی عربیہ، دبئی وغیرہ میں جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے، میرے والد محترم ان دنوں ایران میں گئے تھے۔ سعودیہ وغیرہ ان ملکوں میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ انتہائی غریب جو ممالک تھے، اور یہاں پر جابس وغیرہ کے کوئی چانس نہیں تھے، جبکہ ایران ان دنوں بھی ترقی یافتہ تھا۔ تو میں، ابو اور ہماری جو فیملی تھی وہ ایران میں ہی رہتے تھے، آبادان شہر میں، اور آج بھی میرے والد محترم ابو کی قبر جو ہے وہ قبر مبارک وہیں پر ہی ہے، ایران میں ہی ہے۔ تو ہے تو ہم سنی ہیں، شیعہ نہیں ہے، لیکن مطلب ایران سے اس طریقے سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم دیکھتے تھے کہ ایرانی خواتین سکرٹس پہنتی تھیں، یہ وہ شاہ پہلوی کے دور ہے، اور سکرٹس بھی مطلب جیسے مینی سکرٹس ہوتی ہیں اس دور کی بات کر رہے ہیں، یہ 1970 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جب آیت اللہ خمینی کی حکومت آئی تو اس نے اس حکومت کو ایک اسلامی حکومت بنایا، خواتین کے اوپر پردہ کرنا مسٹ ہو گیا، اور جو پردہ نہیں کرتی تھی ان کو سزائیں دی جاتی تھی بہت برے طریقے کی۔ تو اس لیے آپ کو ایرانی خواتین آج کل زیادہ جو ہے وہ کچھ زبردستی اور کچھ اپنی مرضی سے برقعے میں رہتی ہیں۔ تو آپ اگر غور کریں ناظرین، تو رضا شاہ پہلوی جو کہ شاہ پہلوی کا بیٹا ہے، جو کہ یہ لوگ کبھی فرانس کبھی امریکہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں، انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس ساری فیملی میں۔ وہاں ایران کی ایک بہت مشہور گلوکارہ تھی جس کا نام گوگوش ہے، وہ آج بھی شاید 75 یا 80 سال کی ہے، لیکن وہ بالکل جوان نظر آتی ہے، اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اسلامی حکومت ایران سے ہٹے اور ہم واپس ایران جائیں، تاکہ ہمیں وہی ایران ملے جو کہ پہلے مطلب جو امریکہ کے انڈر تھا، اور وہاں پر فحاشت بھی تھی،
اور اسلامی قوانین لاگو نہیں تھے۔ تو ناظرین، شاہ پہلوی کا بیٹا جو رضا شاہ پہلوی ہے، وہ لوگوں کو بار بار ایرانیوں کو پیغام دے رہا ہے کہ ایران کے پھر وہ دن آنے والے ہیں، ابھی یہ جب حکومت ختم ہو جائے گی، امریکہ یہ اسرائیل جیت جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر یہ میری حکومت ہوگی۔ تو یہ ایران پر ہونے جا رہا ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے، اور وہ ایرانیوں کو بتا رہا ہے کہ یہ فائدے ہوں گے۔ اسے اپنے یوٹیوب پہ چینل بھی بنائے ہوئے ہیں رضا شاہ پہلوی کے نام سے، اور وہ لوگوں کے ساتھ خطاب بھی کرتا رہتا ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت کے معاملے ایسے نہیں ہوتے جیسے انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے طریقے سے ہر چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ اب ناظرین، ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ پچھلے چند سالوں سے فلسطین کے اوپر اتنا ظلم ہوا، کسی ملک نے کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی جیسے اٹھانی چاہیے تھی۔ اور ناظرین، جس طریقے سے وہ کارنر کرتا گیا تمام فلسطینیوں کو، غزہ کے بارڈر سے کرتے کرتے ہسپتالوں پہ بھی حملے، ایمبولنسز پہ حملے، جو کھانوں کی مطلب یہ ہے کہ کوئی ہیلپ کے لیے آ رہے تھے لوگ، ان پہ حملے، ان کی خوراک کا انتظام بھی، پانی بند، ہر چیز بند۔ تو ناظرین، سب دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اللہ ہیلپ کیوں نہیں کر رہا۔ ناظرین، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے طریقے سے ہیلپ کرے، اللہ بندوں کو ہی استعمال کرتا ہے بندوں کے خلاف۔ یہ اللہ کی بڑی پیاری حکمت ہے، اور اللہ رب العزت پہلے اپنے بندوں کو جو ہے وہ اس اپنی جو جنگ ہے اس کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر ایک حکمت کے تحت ان بندوں میں طاقت دیتا ہے، وہ بندے آگے سے لڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود دیکھیے، کیا آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی تھی جب ابرہہ اپنی فوج لے کے کعبہ کو گھرانے کے لیے آیا تھا اور مکہ پہ قبضہ کرنے، اور اس کا جو مقصد تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے پرندوں کو استعمال کیا، پرندوں کی چونچوں میں پتھر ڈالے، ان پتھروں نے بمبوں کا کام کیا۔ ناظرین، یہ دیکھ لیجئے، پوری مطلب دنیا کا ہر مذہب اس چیز کو مانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، اب یہ دیکھیے کہ ان فلسطینی بچوں کی آہ، ان خواتین کی آہ، ان کی پکار، وہ جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکارتے تھے، اور جس طریقے سے اللہ رب العزت کی مدد کو پکارتے تھے، وہ چھوٹی بچی جس نے کہا تھا کہ میں اوپر جا کے اللہ رب العزت کو شکایت لگاؤں گی، اس کی شکایت لگ گئی، اس کی شکایت نے کام کر دیا۔ اب وہی ایران جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ بیسیکلی ایران ملا ہوا ہے، امریکہ سے ملا ہوا ہے، اسرائیل سے ملا ہوا، کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ کدھر گئے وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے کہ ایران ملا ہوا ہے؟ اب کہاں ملا ہوا ہے بتائیے ذرا آپ۔ اتنے مطلب ایران اس وقت جو بازی کھیل رہا ہے وہ تن من دھن کی ہے، وہ آخری بازی کھیل رہا ہے، وہ پتے رکھ کر نہیں کھیل رہا۔ اگر وہ پتے رکھ کے کھیل رہا ہوتا تو وہ دوسری طرف نیگوسیشنز اور پھر ڈپلومیٹک اور یہ سارے کے سارے کام چل رہے ہوتے۔ لیکن ایران جس طریقے سے میزائلوں کی بارش کر رہا ہے وہ ایران نہیں کر رہا، جی ناظرین، وہ اس وقت اللہ کر رہا ہے۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی وہ لفظ بولے ہیں، آیات موجود ہے کہ یہ جو پتھر پھینکے تھے یہ تم نے نہیں پھینکے تھے، یہ اللہ نے پھینکے تھے۔ جو تلواریں مسلمان چلاتے تھے، خواہ وہ غزوہ بدر میں بھی ہے تو وہ فرشتے ہوتے تھے ساتھ، جنگ بدر میں بھی اللہ نے مدد کی۔ کہاں سے ایران کے پاس اتنا اسلحہ آ گیا، کہاں سے اتنی جرت بھی آ گئی کہ اسرائیل جیسا ملک جس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اسرائیل نے خواب میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بلڈنگ گرے گی، آج وہی اسرائیل آپ کو غزہ جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے غزہ میں بلڈنگز گری تھیں، لوگ بچے شہید ہوئے تھے، چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب کچھ، اسی طریقے سے آج آپ کو اسرائیل میں بھی یہ سارے منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور سوری ٹو سے، پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ آنکھوں کو بڑے خوبصورت منظر لگ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو بہت دلکش لگ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ کون سا ملک اس وقت کتنے پانی میں ہے، اور عربوں کی جو حالت ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، عربوں کی جو حالت ہے وہ آپ اگلے آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے۔ ان کے حوصلے اندر سے تھوڑے سے بلند ہو گئے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر ایران ہار گیا تو پھر کیا ہوگا،
ایران ہی تو تھا. اندر سے تھوڑی سی ان کے دل میں ایک جو ہے نا کہیں کسی نہ کسی کونے سے ایران کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ایران کو کامیاب کر دے. ہم تو منافق ہو کے بیٹھے ہیں, ہم تو اسرائیل کے پاؤں تلے لگ گئے ہیں, ہم نے تو پاؤں پکڑے ہوئے ہیں, ایران کی مدد کر دے, ورنہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن اور ہے نا, پاکستان ہے. ناظرین, اسرائیل کا وزیر اعظم کئی دفعہ بول چکا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم نے پاکستان کے ایٹم بم اس کو بننے دیا تھا, ایران کا نہیں بننے دیں گے. لیکن ناظرین, اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت اب ان کا وہ ہوتا ہے نا انف از انف, اب ایران کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو سزا دے رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ جیسے تم نے غزہ میں کیا تھا, یہ تمہارے ملک میں یہ اونچی اونچی عالیشان بلڈنگز اور تمہارا غرور. میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کہ جب آئرن ڈوم جو کہ اسرائیل کا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اس کے میزائل ایئر ڈیفنس سے نکلتے تھے اور گھوم کے اسرائیل پہ پڑتے تھے. اسرائیل بھی حیران ہو گیا کہ ہمارے میزائل ہمیں ہی مار رہے ہیں. کتنے کیمروں نے یہ کیپچر کیا, اور اس کے بعد پہلے جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے انٹرسیپشن, یعنی کہ جو کہ ایران کی طرف سے اگر 100 میزائل آتے تھے تو 10 لگتے تھے, 5 لگتے تھے, 90 کو راستے میں ہی ڈسٹرائے کر دیا جاتا تھا, اتنا تھا. لیکن اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا وہ نکلتا ہے ایرانی میزائلوں کو مارنے کے لیے, اور ان کو مارنے کی بجائے واپس اسرائیل کی عمارتوں کے اوپر گرتا ہے. کیسے ہوتی ہے اللہ کی مدد, کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ, اور کیسے ہوتی ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آئے تو نہ آئے, ہم تو دیکھ رہے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسی میزائل کو پکڑ کے اسرائیل کے اوپر گرا دیتے ہیں. اور آج جب ایران کی طرف سے جو میزائل آ رہے ہیں, یہ غور سے دیکھیے کہ اب ان میں سے 100 میزائل اگر آتے ہیں تو ان میں سے 50 سے زیادہ میزائل اسرائیل پہ گرتے ہیں, 50 کو روکا جا رہا ہے. جی ناظرین, کیونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اللہ رب العزت نے ان کے بیکار کر دیا ہے. امریکہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کو بڑے کیس کو اسٹڈی کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں کودوں یا نہ کودوں. اب اس کو ایک چیز کا معلوم ہے کہ میں اگر اس جنگ میں آؤں گا اور ڈائریکٹ میں اگر ایران پہ حملہ کروں گا تو کیا ہوگا, پاکستان بھی آئے گا. پاکستان بہت بہادر ملک ہے, فضاؤں کا شہنشاہ ہے وہ, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. نمبر 2, چائنا نے بھی کھل کے کہا ہوا ہے کہ وہ ساتھ دے گا اس معاملے میں. چائنا کے مقابلے میں امریکہ کچھ نہیں ہے. وہ دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی یہ جو جھڑپ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کس طریقے سے کھڑا ہے. تو وہ اسی لیے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ تہران خالی کر دو. ٹرمپ نے کہا تہران خالی کر دو, ہمیں معلوم ہے بادشاہ کہاں ہے, یعنی خامنائی کہاں ہے, ہم اس کو قتل کر دیں گے. ابھی تک ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ وہ اسٹڈی کر رہی ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ ان چوہوں کو, جن میں سعودی عربیہ, دبئی, ابوظہبی, قطر, مسقط, عمان, کویت, یہ جتنے بھی ملک ہیں انکلوڈنگ مصر, اردن, شام وغیرہ, ان تمام ملکوں کو سٹیپ لینا چاہیے. یہ ان کی زندگی کا آخری سٹیپ ہے. ان کے پاس آخری چانس ہے. سروائیول آف دا فٹیسٹ ہوتا ہے, ورنہ ان کی شامت تو آنی ہی ہے. ایک پوسٹ میں نے دیکھی تھی کہ اسرائیلی سولجرز نے جو بیج لگایا ہوتا ہے نا اپنے کندھوں کے اوپر, اس میں جو نقشہ بنا ہوا ہے وہ غور کریں. اس میں جو شروع ہوتا ہے ان کا ایریا فلسطین, اردن, شام, آدھا سعودی عربیہ, مدینہ المنورہ سے اوپر کا پورا سعودی عربیہ, اور اس میں عراق کا بھی کچھ حصہ شامل ہے. ناظرین, مصر کا جو دریائے نیل ایریا ہے, دریائے نیل کا جو لمبا دریا ہے, اس کے ساتھ جتنی بھی زرخیز زمین ہے اس پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کرنا ہے. اور احادیث کے مطابق تو ایسا ہی ہے کہ یہ شاید ہو جائے گا, اور شاید نہیں, جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے, کیونکہ آپ کی بات ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات ہے. تو فی الحال جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کامیابی سے یہ جنگ لڑ رہا ہے, لیکن اکیلا لڑ رہا ہے. اور اگر امریکہ اس میں آتا ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہو جائے گی. لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان اور بہت بڑا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک جیسے ہوتا ہے نا
महंगाई का अजाब आने वाला है पूरी दुनिया के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान भी बुरे तरीके से अफेक्ट होगा, इंडिया भी होगा, हर कोई होगा। क्योंकि ईरान ने जो अब इरादा शो किया है वो ये है कि जो मस्कत और ईरान के बीच में जो थोड़े से जगह है जहाँ से जहाज़ गुजर के आते हैं सारे, वो उस जगह पर जो है वो बमबारी करेगा। और दो शिप्स आपस में टकराए भी हैं, अब उनके ऊपर मिसाइल पड़े हैं या क्या हुए हैं। अगर वो बंद हो जाता है तो तमाम तेल के जहाज़ जो कि मिडल ईस्ट से तेल लेके दुनिया में जो लेके जाते हैं वो सारे वो जगह बंद हो जाएगी, वो रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे दुनिया में महंगाई का बहुत बड़ा एक तूफ़ान आने वाला है। लेकिन ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील होती हुई 90% नज़र आ रही है, इसलिए कि अमेरिका अगले हफ्ते इस जंग में कूद पड़ेगा। और अमेरिका के कूदने का मतलब है कि बाकी लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा। हत्ता कि दूर आप मशरक़ में भी देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में आ जाएगा, वो भी ईरान का साथ दे रहा है। और जो वो मुल्क जो इसराइल का साथ दे रहे हैं, जिनमें इंडिया, अमेरिका, इसराइल और यूके, यकीन करें कि बड़ा मैं अपने आप पे बाद दफ़ा बड़ा खुश होता हूँ, बड़ी मुझे खुशी होती है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार इन मुल्कों में शिफ्ट हो गए बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए, लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कहा कि मैं किसी भी ऐसे मुल्क में नहीं जाऊंगा जो इस्लाम का दुश्मन हो, कि मुझे उस मुल्क से रिज़्क़ मांगे खाना पड़े जो इस्लाम का दुश्मन हो, जो कि मदीना का, मक्का का और मोमिनों का दुश्मन हो। ऐसे मुल्क में अल्लाह मुझे ना कभी भी लेके जाए, कभी भी ना लेके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी जो है वो ख्वाहिश को पूरा किया और मुझे पाकिस्तान में ही रखा। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ही मौत आए और यहीं पर शहादत की मौत नसीब हो। तो बातें बहुत सारी करने की, अगली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन दुआ कीजिए, सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईरान का साथ दे। और मैं ये कुछ आयात लिख रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि दिन में 313 बार पढ़िए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईरान को फ़तह नसीब करे। प्लीज़, यहूदी इतने इस्लाम के दुश्मन हैं कि ये दुश्मनी कब से शुरू हुई है। इन्होंने कितने नबियों को भी कत्ल कर डाला, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ज़िक्र किया। और उसके बाद आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कितने इन्होंने बचपन में भी कातलाना हमले किए, जो कि आप सीरत नबी में पढ़ चुके हैं। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। और फिर मदीना मुनव्वरा में जो कुछ यहूदियों ने किया, आप उससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इतना जहन में रख लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि यहूदी मुसलमानों के सबसे बदतरीन दुश्मन है, इसलिए मदीना अल मुनव्वरा से भी उनको जो है वो निकाला, जो ग़ज़वा बनु कुरैज़ा हुआ। और उसके बाद आपको मालूम है दोबारा साथ ही ग़ज़वा खैबर हुआ, और खैबर भी यहूदियों की थी, वहाँ से भी निकाला गया था इनको। और अब ये वापस अपने वो सारे इलाके वापस लेना चाह रहे हैं। ये जंग उस वक्त से शुरू है, ये जंग आज से नहीं है। उनको याद था लेकिन हम भूल गए, और वो अपनी उस मकसद में, अपने उस मिशन में काम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान अय्याशी में पड़ गए, और वो अय्याशी में नहीं पड़े। उन्होंने अपनी इकॉनमी को मजबूत किया। पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, दुनिया के तमाम ममालिक को सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर अय्याशी के लिए नहीं आए। अय्याशी पड़ी हुई है ना, जन्नत में मिल जाएंगी आपको 70 हुरें, और उसके बाद आपको महलात भी मिलेंगे। दुनिया में जो अय्याशी ढूंढता है, आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मौक़िफ़ औरों तक भी पहुँच सके।